بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ تو ہم اپنی کہانی کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اسے اس فاسٹ فوڈ چین میں کام کرتے بہت دن ہو گئے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا بلا مقصد ہر کسی کے لیے مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ کام آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا ہے۔ آرڈرز نوٹ کرتے اور آرڈر کی ٹرے تھماتے وہ ہر بار مسکراتی۔ سارا دن اس کے سامنے بہت سے چہرے گزرتے رہتے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کا خیال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہتی ہے۔ وہ خاموشی سے ان کا تبصرہ سنتی اور ان کے پاس سے اٹھ جاتی۔ اسے یاد نہیں اسے وہاں کام کرتے کتنے دن ہوئے تھے، مگر ایک دن وہاں اس نے جہاں زیب کو دیکھا تھا اسے یقین نہیں آیا۔ شاید یہ بھی ویسا ہی الوژن ہے جس کے ساتھ میں اتنے عرصے سے رہ رہی ہوں۔ اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر اس سے وہ الوژن نہیں تھا، وہ واقعی جہاں زیب تھا۔ وہ کاؤنٹر کے کونے میں کھڑی بے حس و حرکت اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا کاؤنٹر پر کھڑا اپنا آرڈر نوٹ کروا رہا تھا۔ امین کا دل چاہا وہ بھاگ کر اس کے پاس چلی جائے، اسے پوچھے کہ کیا وہ اسے یاد ہے۔ اسی وقت اس کے پاس ایک لڑکی آ کر اپنا آرڈر نوٹ کروانے لگی۔ جہاں زیب اس لڑکی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، وہ اس لڑکی کا آرڈر لے کر اندر چلی گئی۔ واپس آنے میں اسے 10 منٹ لگے تھے اور وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آیا ابھی وہ یہاں، اور اب امید تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے ساتھ کام کرنے والی فیروزہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے جیسے کسی کھائی سے جواب دیا تھا۔ مگر تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اب اس کے ماتھے کو چھو رہی تھی۔ تم ایسا کرو، کچھ دیر اندر بیٹھ کر آرام کرو، پھر آ جانا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے آئی۔ وہ بہت دیر چپ چاپ اندر بیٹھی رہی۔ اسے اپنے اندر کہیں ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ اب وہ سوچ رہی تھی، شاید اس کی بیوی یا پھر گرل فرینڈ۔ بیوی؟ اس کے اندر ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ اگر میں 4 سال پہلے تو آج اس کے ساتھ میں ہوتی اس طرح یہی۔ اس کے اندر یکدم بہت شور ہونے لگا تھا۔ وہ بے اختیار ہونے لگی۔ بہت دیر ہونے کے بعد وہ منہ دھو کر واپس کاؤنٹر پر آ گئی۔ اس کی شفٹ ختم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ تھا۔ تبھی اس کے پاس ایک غیر ملکی آیا تھا۔ وہاں غیر ملکیوں کا آنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی، وہاں ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ مگر اس غیر ملکی نے انگلش کی بجائے بہت شستہ اردو میں اپنا آرڈر نوٹ کروایا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا آرڈر نوٹ کیا، پھر کچھ دیر کے بعد آرڈر سرو کیا۔ شفٹ ختم ہونے کے بعد وہ وہاں سے آ گئی۔ اس رات وہ دیر تک بیٹھی روتی رہی تھی۔ اکیلا کچھ دیر اسے خاموش کروانے کی جستجو میں مصروف رہی، پھر تنگ آ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کر سکے۔ جس وقت تم اسے حاصل کر سکتی تھی اس وقت تم کو اخلاقیات یاد آ رہی تھی، ایمان اور اسلام کی فکر پڑ گئی تھی، اور اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لینے پر رو رہی ہو۔ آخر تم اس کے لیے کتنا رو گی؟ 4 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے ہوئے۔ 4 سال تو کوئی کسی مر جانے والے کے لیے بھی نہیں رویا کرتا، اور تم ایک زندہ شخص کے لیے۔ اتنا ہی یاد آتا ہے تو چلی جاؤ اس کے پاس، اس کی بات مان لو۔ تمہارے بقول وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب تم دونوں کے درمیان محبت ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ جاؤ اس کے پاس۔ اگر اس نے اب تک شادی نہیں کی تب تک کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بالفرض شادی کر بھی لی ہے تو دوسری شادی کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کوئی بات نہیں، شادی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو شادی کے بغیر بھی اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ اچھے طریقے سے رہا جا سکتا ہے۔ اکیلا اپنے بستر میں لیٹی ہوئی بہت دیر تک بولتی رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اسے یاد نہیں اگلے کتنے دن وہ ہر سڑک، ہر رستے، ہر گاڑی، ہر چہرے میں اسے ڈھونڈتی رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اس دن آیا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر شیشوں سے باہر جھانکتے ہوئے، ہر گاڑی کے کھلتے ہوئے دروازے سے وہ اسی کے نکلنے کی امید کرتی تھی۔ اسے وہ کاؤنٹر پہ ایک کسٹمر سے آرڈر لے رہی تھی جب اس غیر ملکی نے آرڈر دینے کے بعد اچانک اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ روز یہاں آتا ہے اور وہی اسے اٹینڈ کرتی تھی، اس لیے وہ اس کا نام جاننا چاہ رہا تھا۔
وہ حیران ہوئی۔ میں اسے اٹینڈ کرتی ہوں روز، اس نے سوچا، مگر مجھے یاد نہیں کہ یہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا چہرہ یاد نہیں رہ سکتا۔ اس نے دل میں اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ آرڈر سرو کرتے ہوئے شخص نے ایک بار پھر اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام بتا دیا۔ اس دن ہاسٹل جا کر وہ شخص کے بارے میں سوچتی رہی، پھر اسے یاد آیا کہ 1 ماہ پہلے اسی شخص کی اردو سن کر وہ پہلی بار چونکی تھی۔ دوسرے دن لنچ کے اوقات میں وہ شخص پھر وہاں تھا۔ آج اس نے اسے پہچان لیا۔ پھر اس نے نوٹ کیا کہ وہ واقعی روز وہاں آتا تھا، اور اب وہ روز اس سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی۔ ایسے رابطے بڑھانے والے کتنے سطحی ہوتے ہیں، اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر اس نے اپنی شفٹ تبدیل کروا لی، اور اب اس نے اس غیر ملکی کو شام کے وقت آتے دیکھا۔ اب وہ غور کرنے لگی، اور اس کی سرگرمیاں پہلی بار اس کی نظروں میں آنے لگیں۔ وہ شام سے رات تک وہاں بیٹھا رہتا، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چیز لیتا رہتا، مگر وہاں سے جاتا نہیں تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اور امید کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اپنی نظریں کہیں اور مرکوز کر لیتا۔ وہ صرف امید کی نظروں میں ہی نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ کام کرنے والی دوسری لڑکیاں لڑکے بھی اس کی موجودگی کا نوٹس لینے لگے تھے۔ ویکینڈ پر وہ اپنے گھر آئی۔ راولپنڈی آ کر ہمیشہ وہ بہت ہی عجیب کیفیات سے دوچار رہتی تھی۔ بعض دفعہ اسے لگتا وہ بہت غلط جگہ آ گئی ہو، اور بعض دفعہ اسے لگتا کہ جیسے وہ کسی غلط جگہ سے آ گئی ہو۔ میں چاہتی ہوں اب تم لاہور سے مستقل یہاں آ جاؤ۔ اب ضرورت نہیں ہے تمہیں کمانا پڑے، تمہارے بھائی اب اتنا کمانے لگے ہیں کہ تمہیں اس طرح دوسرے شہر میں نہ رہنا پڑے۔ اس رات اس کی امی نے اس سے کہا۔ اس نے حیرانی سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ اچھا، تو کیا میری جدوجہد ختم ہو گئی؟ اس نے سوچا، اب تم یہی راولپنڈی میں رہو، میں تمہارے لیے کچھ رشتے دیکھ رہی ہوں، چاہتی ہوں کہ جلد ہی تمہاری شادی کر دوں۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ امی کچھ دیر بعد اٹھ کر چلی گئی۔ شادی؟ کیا میں شادی کروں گی جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے؟ اب جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب کس لیے؟ خود کو دھوکہ دینے کے لیے یا کسی دوسرے کو؟ اس کا ذہن جیسے اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ کیا آزمائشیں کبھی ختم ہو سکتی ہیں؟ وہ سوچ رہی تھی، اور وہ بھی میری آزمائشیں۔ لاہور سے واپس آ جاؤں؟ کہاں؟ یہاں راولپنڈی، اور یہاں دوبارہ سے رشتے جوڑنے کی کوشش کروں؟ کیا امی محسوس نہیں کر سکتی کہ جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے؟ وہ 2 دن کے لیے لاہور سے راولپنڈی آئی تھی، مگر 2 دن کے بجائے 1 ہفتہ وہاں رہی۔ واپسی میں ایک بار پھر اس نے خاموشی سے امی کی گفتگو سن کر سر ہلا دیا۔ کاش میں انہیں بتا سکتی کہ اب شہر بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا، گھر ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، سب کچھ 4 سال پہلے ختم ہو گیا تھا، اب تو صرف راگ اور کھنڈر ہے۔ راگ اور کھنڈر پر دوبارہ ہمارا تعمیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس نے گھر سے نکلتے ہوئے سوچا تھا۔ اس رات لاہور پہنچ کر اس نے اکیلا کو بتایا تھا کہ وہ بہت جلد واپس راولپنڈی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری امی چاہتی ہیں میں واپس آ جاؤں، دونوں بھائی سیٹل ہو چکے ہیں، اب میری جاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں اپنے کپڑے استری کرتے ہوئے بتایا تھا۔ اوہ، تو تم شادی کے لیے جانا چاہتی ہو جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی؟ خیر اچھا ہے، مگر کیا تم خوش رہ سکو گی؟ عقیلہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ہاں یا پھر نہیں، وہ الجھ گئی۔ تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم کمپرومائز کر لیتی ہو، حالات سے، لوگوں سے، زندگی سے اور اپنے آپ سے۔ مجھے لگتا ہے خوش رہو یا نہ رہو مگر تم زندگی گزار ہی لوگی۔ عقیلہ نے اس کا تجزیہ کیا۔ وہ خاموشی سے کپڑے استری کرتی رہی۔ کمپرومائز نہیں، کمپرومائز کرنا ہی تو نہیں آیا، ورنہ میں نے اپنے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ 4 سال سے جہاں زیب کے الوژن کے ساتھ زندگی نہ گزار رہی ہوتی، اس نے رنجیدگی سے سوچا۔ اگلے دن وہ ریسٹورنٹ گئی۔ صبح ہاسٹل سے نکلتے ہوئے چوکیدار نے اسے بتایا کہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ اس کے ریسٹورنٹ سے آیا تھا۔
ریسٹورینٹ پہنچ کر اس نے اپنے کام کرنے والے سے اس بارے میں پوچھا، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی اس کے پیچھے اس کے نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو ڈینیل ایڈگر نامی غیر ملکی ایک بار پھر وہاں آیا تھا، ہمیشہ کی طرح سیدھا اس کے پاس آیا۔ اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کاؤنٹر پر اس کا استقبال کیا، مگر وہ مسکراہٹ اس وقت اس کے چہرے سے غائب ہو گئی جب اس نے ڈینیل کا اگلا جملہ سنا۔ وہ اس سے اس ایک ہفتے کی عدم موجودگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے اس کے سوال پر اسے اور اس کے ساتھ موجود ایک دوسرے شخص کو دیکھا تھا، جس نے برق رفتاری سے اس کے تاثرات سے چھلکنے والی ناگواری کو دیکھ کر آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا۔ آرڈر نوٹ کرنے کے بعد کچھ دیر اس نے اسی خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ آرڈر سرو کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی اس خاموشی اور اس آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سوال و جواب کے کسی سلسلے کو پسند نہیں کرتی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شام جانے سے پہلے وہ آدمی اس سے کیا سوال کرنے والا تھا۔ وہ اس کے مستقل وہاں بیٹھنے سے الجھن کا شکار تھی۔ اس دن پہلی بار اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ شخص جو ہر روز یہاں آ کر بیٹھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس نے سوچا اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ دفعہ کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بار کاؤنٹر پر کھڑے کو اس نے ڈینیل کی نظریں چبھ رہی تھی۔ اس کی شفٹ ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کے پاس آیا۔ امید نے اسے کہتے سنا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ کیا اس شخص کا دماغ خراب ہے؟ اس کے ذہن میں سب سے پہلے آنے والی بات یہی تھی۔ کیا میری قعدت اب یہی رہ گئی ہے کہ اس کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر کوئی بھی شخص آ کر مجھے شادی کی آفر کرنے لگے؟ اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور اسے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے وہ کاؤنٹر سے ہٹ گئی۔ اس طرح ہاسٹل واپس جاتے ہوئے ایک جھماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کے پیچھے ہاسٹل آنے والا ڈینیل ایڈگر ہی ہو سکتا ہے، اور اس خیال نے اسے کچھ اور خوفزدہ کر دیا۔ اسے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں رہتی ہوں؟ وہ پیچھے کیوں آیا؟ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ ساری رات جاگتی رہی، اگلی صبح وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کو اس نے ہدایت دی کہ اب اگر کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آئے تو وہ اسے کہہ دے کہ امید ہاسٹل چھوڑ چکی ہے۔ اس نے اسی دن فون کر کے اپنی جاب چھوڑنے کے بارے میں بھی فاسٹ فوڈ چین کی انتظامیہ کو مطلع کر دیا۔ اتنے سالوں سے میں اس ہاسٹل میں رہ رہی ہوں، کبھی بھی مجھے اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اب اس صرف ایک شخص کی وجہ سے مجھے بھاگنا اور چھپنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں کیوں خوفزدہ ہوں اور کس چیز سے خوفزدہ ہوں؟ وہ میری مرضی کے بغیر تو مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کے سامنے انکار کرنا چاہیے تھا، جھڑکنا چاہیے تھا۔ وہ سوچتی اور حیران ہوتی۔ وہ اگلے کچھ دن وہیں رہی تھی، یہ سوچتی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ کہ ایک بار پھر سے جاب کی تلاش کرنی چاہیے، ٹیوشنز کرنی چاہیے، یا پھر واپس راولپنڈی چلے جانا چاہیے۔ وہ بہت دن سوچ بچار میں رہی، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ ہاں، اب مجھے واپس اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ آخر اب میں یہاں رہ کر کیا کرنا چاہتی ہوں؟ یہاں کیا ہے جس کے لیے رکنا چاہتی ہوں؟ کیا جہاں زیب آگے کچھ سوچ ہی نہیں پائی تھی۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں تو اس نے کتنے سال ہاسٹل میں گزارے تھے۔ اس نے یہاں اپنی زندگی کا سب سے اچھا وقت گزار دیا تھا۔ یہاں اس نے خواب دیکھے تھے، یہاں اس نے 4 سال پہلے ہمیشہ کے لیے خواب دیکھنے بند کر دیے تھے۔ یہاں اس نے اپنی زندگی کے 4 بدترین سال گزارے تھے۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اسے اس کا ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ پھر اس کے بعد 4 سال کس طرح اس نے گزارے تھے، وہ کوشش کرتے بھی تو اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ اسے وہ یوں ہی لگتا جیسے پچھلے 4 سال سے وہ کسی ایسے بر اعظم پر پہنچ گئی جہاں تاریکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانے سے پہلے ایک دن ہاسٹل میں پھرتی رہی تھی۔ وہاں کی ہر چیز کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ تھیں، ایسی یادیں جنہیں وہ بھلا دینا چاہتی تھی۔ سردیوں کی وہ راتیں جب اس نے اپنی زندگی کو برزخ بنتے دیکھا تھا، گرمیوں کی وہ راتیں جب اس کا جسم برف کا تودا بن جاتا تھا، اس کے آنسو، اس کے خواب، اس کی خواہشیں، سب اس کی قبریں یہی تھیں، اور اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ان قبروں کی مجاور بن چکی ہو۔ قبرستان نے اس کے وجود کو کھا لیا تھا۔ اب جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تو
اس کا پورا وجود کٹ رہا تھا۔ راولپنڈی آنے کے بعد اگلے کئی دن وہ گمسم رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں آ گئی ہو، ایسی دنیا جو نہ اس کی تھی نہ اس کے لیے۔ 9 سال گھر سے باہر رہنے کے بعد اب دوبارہ وہاں رہنا، ہاں میرے لیے تو بس یہی کافی تھا۔ 3 وقت کا کھانا، سر چھپانے کے لیے ایسی جگہ جس کا کرایہ مجھے نہ دینا پڑتا ہو، اور جسم ڈھانپنے کے لیے چند جوڑے کپڑے۔ میرا احساسہ تو بس یہی چیزیں تھیں۔ 5 سال ایک شخص کا انتظار کرنے اور 4 سال اسے کھو دینے کے بعد حواس برقرار کرنے میں لگانے کے بعد میرے حصے میں آنے والی زندگی کچھ اتنی بری نہیں۔ بس صرف یہ ہوا ہے کہ زندگی کچھ زیادہ خاموش ہو گئی ہے۔ آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی اور دل یقین کھو چکا ہے، مگر باقی سب کچھ تو ہے۔ بس سارا دن گھر کے صحن میں لگے ہوئے پودوں کے پاس بیٹھی سوچتی رہتی۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں 18 سال کی تھی، واپس آتے ہوئے 27 سال کی ہو چکی ہوں، اور 9 سال میں نے اپنے لیے کیا کھویا کیا پایا؟ شاید صرف کھویا۔ پانے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ سوچتی اور اذیت ایک بار پھر اس کا گھیراؤ کرنے لگتی۔ امی اس کے گھر آ جانے سے بہت خوش مطمئن تھی، اور یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا۔ شام کو ان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے، ان کے پرسکون اور مطمئن چہرے دیکھ کر حیرانی سے سوچتی رہتی، کیا زندگی اتنی اچھی ہے کہ اس کے لیے مسکرایا جائے؟ اس کے آنے کے کچھ دن بعد اس نے اپنے گھر 2 عورتوں اور ایک مرد کو آتے دیکھا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد امی کسی سوچ میں گم رہی تھی۔ امید کو یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہو۔ رات کو اس نے انہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مصروف گفتگو پایا۔ ان کا انداز بھی بہت پراسرار تھا۔ تم ڈینیل ایڈگر کو جانتی ہو؟ فریج سے پانی نکالتے ہوئے وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں کپکپاہٹ دیکھی۔ میرے خدا، کہ اب مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی صفائی دینی پڑے گی، وہ بھی ڈینیل ایڈگر کے حوالے سے۔ وہ بمشکل پلٹی تھی۔ امی ڈائننگ ٹیبل پر سبزی بناتے ہوئے اس کے جواب کے منتظر تھی۔ میں جس ریسٹورینٹ میں کام کرتی تھی وہاں کھانا کھانے کے لیے آیا کرتا تھا، اس نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے حتی المقدور نارمل لہجے میں کہا۔ اچھا، کیسا آدمی ہے؟ وہ ان کے سوال پر ایک بار پھر سن رہ گئی۔ مجھے کیا پتا، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ امی نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تمہارے لیے رشتہ بھجوایا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر پڑا۔ یہاں تک کیسے پہنچ گیا یہ شخص، اور کیوں؟ جب میں وہ بے اختیار خوف زدہ ہوئی۔ امی نے اس کے ہاتھ سے گرتے گلاس کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید تم اسے جانتی ہو، اور تمہاری پسند کی وجہ سے ہی اس نے اپنا رشتہ بھجوایا ہے۔ نہیں، میں اسے بس اتنا ہی جانتی ہوں، اور پسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں غیر مسلم کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے تیزی سے وضاحت کی۔ وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اب ایمان علی نام ہے اس کا۔ امی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر ساکت انہیں دیکھتی رہی۔ پھر بھی میں اسے شادی نہیں کر سکتی۔ اس طرح مذہب تبدیل کرنے والوں کا کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ انکار کر دیں۔ امی نے اس کی بات پر ایک مطمئن اور گہری سانس لی۔ وہ اگلے کئی دن پریشان رہی۔ میرے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے؟ میں لاہور میں کیا کرتی رہی ہوں؟ وہ اپنے بھائیوں کے چہرے پر ملامت اور خفگی تلاش کرتی رہی، مگر ان کے چہرے پہلے کی طرح تھے۔ چند دن بعد اس نے ایک بار پھر انہی لوگوں کو آتے دیکھا تھا۔ پھر جیسے یہ ایک روٹین بن گئی، وہ ہفتے میں 1-2 بار ضرور آتے تھے۔ امی کے انکار کے باوجود ان کا اصرار نہیں ختم ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ ان سے کہیں وہ ہمارے گھر نہ آئے، ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح بحث کی کیا تک ہے؟ اس دن ان کے جانے کے بعد اس نے اپنی امی سے کہا، میں بہت بار ان سے کہہ چکی ہوں، مگر وہ لوگ بس ضد ہیں۔ اس کی امی نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ وہ ان کو منہ دیکھتی رہی۔ چند دن بعد رات کو معین اس کے پاس آیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا، میرا دوست سکندر ایمان علی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان کے دوست سعود ارتضیٰ کا چھوٹا بھائی اس کا دوست ہے۔
وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان بہت اچھا آدمی ہے۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے بات شروع کی، مگر مجھے کسی غیر ملکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ آپا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مسلمان ہیں، بہت اچھی پوسٹ پر ہیں، ان کی اپنی فیملی بہت اچھی ہے، پھر بہت سالوں سے یہاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے آپ کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہے، مگر مجھے پھر بھی شادی نہیں کرنی۔ صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ آپا، یہ کوئی بات نہیں ہے، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آمادہ ہو گئی ہیں۔ سکندر کہہ رہا تھا کہ سعود کے گھر والے ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ایمان علی کی تصویر دیکھی ہے، وہ مجھے دیکھنے میں بہت اچھی لگے ہیں۔ آپ کو اس سے اچھا پرپوزل نہیں مل سکے گا۔ وہ اب خاصی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ تم اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، تو میری جان چھوڑ دو۔ وہ یکدم غصے میں آ گئی، معین اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اگلے کئی ہفتے یہی تماشا ہوتا رہا۔ سعود ارتضیٰ پتہ نہیں کس جاننے والے کے توسط سے ان پر دباؤ ڈالتا رہا۔ اس کے بعد اس کے بھائیوں کے دوست، ان کے کچھ محلے دار، رشتہ دار، امی کے کچھ جاننے والے لوگ، وہ پتہ نہیں کس طرح سرنگیں بنا رہا تھا۔ چند ہفتے بعد گھر میں اس کے علاوہ سب اس رشتے پر آمادہ تھے، صرف وہ تھی جو اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مجھے کسی غیر ملکی نو مسلم سے شادی نہیں کرنا۔ وہ اس شخص سے تو کسی صورت نہیں، وہ ہر بات کے جواب میں یہی کہتی، میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے اس طرح پریشان نہ کریں ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ ضد چھو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر آنے والی سعود ارتضیٰ کی بیوی اور ماں کے سامنے جا کر بھی ایک پر انکار کر چکی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ ان کے گھر نہیں آئے، مگر پھر بالواسطہ طور پر مختلف لوگوں کے ذریعے وہ ان پر دباؤ ڈالنے لگے تھے۔ اسے اس دباؤ اور اصرار سے اور چڑ ہونے لگی تھی۔ شاید اس کی یہ ضد اسی طرح جاری رہتی اگر اس کی ملاقات ڈاکٹر خورشید سے نہیں ہوتی۔ جس دن وہ شخص کے گھر آئے تھے، اس دن اس کی امی نے اسے آ کر ان سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ امید نے سوچا تھا کہ جو شاید اس کے بھائی کے کسی دوست کے والد ہیں، کیونکہ اس کا بھائی نے اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ امی نے ان سے کیوں ملوانا چاہتی ہے۔ اس حیرانی میں وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ڈاکٹر خورشید اس کے کمرے سے داخل ہوتے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس کو اپنے لیے ان کا کھڑا ہونا کچھ عجیب لگا۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بغیر سلام دعا کے بعد صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بھائی نے ڈاکٹر خورشید کے بارے میں سے کچھ بتایا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے دلچسپی نہیں تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے پاس کتنی ڈگریاں اور کتنا علم ہے، وہ کتنے ملکوں سے تعلیم حاصل کر کے یہاں آیا ہے، یا کتنی زبانیں بول لیتا ہے۔ اس کے گھر آنا اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا۔ اسے اس سے بھی کوئی غرض نہیں تھی، وہ صرف کچھ وقت وہاں بیٹھ کر وہاں سے واپس چلی جانا چاہتی تھی۔ آپ کے بھائی نے میری کچھ زیادہ تعریف کر دی۔ میں صرف ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ میری اور کوئی قابلیت نہیں ہے۔ اس کے بھائی کے خاموش ہونے کے بعد ڈاکٹر خورشید نے کہا، اور آپ بھی خاموش رہی۔ یا اب یہ سمجھ لیں کہ ایک اور اعزاز ہمیں یہ حاصل ہو گیا ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کے لیے کوئی ایمان حاصل کر لے۔ وہ اس کے اگلے جملے پر ساکت ہو گئی۔ ڈینیل ایڈیگر کا ایک اور سپورٹر، اس نے تلخی سے سوچا۔ خفگی اور غصے کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اب وہ مجھے باہر کے لوگ آ کر میری زندگی کے سب سے اہم فیصلے کے بارے میں مشورے دیں گے اور میرے گھر والے ان کی مدد کریں گے۔ وہ سرد نظروں سے ڈاکٹر خورشید کو دیکھتی رہی۔ امید عالم، آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، آپ اپنے نام سے بڑھ کر خوبصورت ہیں، اور آپ کی قسمت ان دونوں چیزوں سے بھی زیادہ روشن ہے۔ وہ اب اسے نرم آواز میں کہہ رہے تھے۔ میری قسمت کتنی روشن ہے، کیا میرے علاوہ یہ بات جان سکتا ہے کوئی؟ ایک بار پھر اس نے تلخی سے سوچا۔ اس کا بھائی یکدم چائے لانے کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ تو بہت علم رکھتے ہیں، دنیا کا بھی دین کا بھی۔ آپ بتائیں، صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کتنا قابل اعتبار ہو سکتا ہے، اور کوئی مسلمان لڑکی ایسے شخص سے شادی کرنے کا جوا کیوں کھولے جس کے عقیدے کے باطل ہو جانے کا اسے شک ہو
اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب آپ جیسے اسکالرز مسلمان لڑکیوں کو جا کر اس کام پر مجبور کرنے لگیں تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتنے دروازے کھلے رہ جائیں گے۔ جتنے تلخ لہجے میں ان سے بات کر سکتی تھی اس نے کی، ان کی مسکراہٹ میں کمی نہیں آئی۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کی بات سنتے رہے۔ میں یہاں کسی اسکالر کے طور پر نہیں آیا، میں یہاں ایک مسلمان کے طور پر آیا ہوں، ایک دوسرے مسلمان کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ کسی نام نہاد مسلمان سے شادی کر لے۔ نام نہاد مسلمان سے آپ کی کیا مراد ہے امید بی بی؟ اگر ایمان علی نام نہاد مسلمان ہے تو کہ ہم سب نام نہاد مسلمان نہیں ہیں، جن کے اعمال اور افعال اسلام کے بتائے ہوئے کسی اصول سے مطابقت نہیں رکھتے، جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جو صرف ساری زندگی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہیں پیدائشی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا گیا، ورنہ اگر دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو مسلمانوں کی فہرستوں میں خاصی تعداد کم ہو جاتی ہے، مگر صرف دعویٰ کرنا پڑے تو ہر مسلمان اپنے علاوہ کسی دوسرے کو مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہ اب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ میں ان مسلمانوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنے دین اور ایمان کے لیے کیا چھوڑا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں اپنے خواہشوں اور خوابوں کو مار دیا ہے، اس لیے میرے افعال اور اعمال کے بارے میں بات نہ کریں۔ میرا ایمان کمزور ہوتا تو آج میرے پاس کیا کیا ہو سکتا تھا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دین کے لیے میں نے سر پر تانی ہوئی چھتری چھوڑ کر ننگے پاؤں دھوپ میں چلنا قبول کیا ہے۔ مجھے حق ہے کہ میں اپنا موازنہ دوسرے مسلمانوں سے کروں، مجھے حق ہے کہ میں خود کو لوگوں سے بہتر سمجھوں جو دھوپ میں چلنے کے بجائے سائے کے لیے ہر چیز کا سودا کر لیتے ہیں۔ فن کی بات اس طرح بھڑکے گی اس کا اندازہ نہ ڈاکٹر خورشید کو تھا نہ ہی امید کو۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا امید بی بی، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ نہیں، بعض چیزوں کے بعد ان سے بڑھ کر اور ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ملتی، کیونکہ دل کو کوئی چیز بہتر نہیں لگتی۔ ڈاکٹر خورشید نے اس کی آنکھوں میں امڑتی نمی اور اسے چھپانے کے لیے جھکے سر کو دیکھا۔ دین کے لیے کوئی سودا خسارے کا سودا نہیں ہوتا، اور دنیا میں ہر چیز کا متبادل ہوتا ہے۔ اگر اس بات پر آپ کو تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک متبادل آپ کو مل نہیں جائے گا، اور اگر انسان کو کسی متبادل کی خواہش ہی نہ ہو تو وہ سر اٹھا کر نم آنکھوں کے ساتھ اکھڑ لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی، انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے، اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں وہ آپ کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی، مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے گی مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے اور آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا چھوڑا، میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں چھوڑا، اور یہ سوال اس لیے کروں گا کہ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر فخر کے بجائے آپ کا پچھتاوا ہے، اور یہ پچھتاوا شر سے بڑھ کر ہوتا ہے، یہ انسان کا ہر اچھا عمل بھی تباہ کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر شکر اور فخر کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو آزمایا اور آپ نے ثابت قدمی اور استقامت دکھائی، لیکن اگر آپ کو پچھتانا تھا تو پھر آپ یہ قربانی نہ دیتی، آپ بھی سائے کا انتخاب کر لیتی۔ راستے تو دونوں ہی تھے آپ کے پاس، اور کسی نے آپ کو یقیناً مجبور بھی نہیں کیا ہوگا، کم از کم اللہ نے نہیں، اس نے تو اختیار دیا ہے آپ کو کہ انتخاب کا حق استعمال کرے، پھر آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، اب یہ پچھتاوا کیوں؟ میں آپ کے اسلام پر گواہی دینے آیا ہوں، نہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا جائزہ لینا۔ یہ دونوں کام میں ایمان علی کے لیے کرنے آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہے گا۔ بہت کم عورتیں ہوتے ہیں جن کی کوئی اتنی خواہش کرتا ہے جس قدر ایمان علی آپ کی کر رہا ہے۔
آپ کی خوش بختی یہ ہے امید بی بی کہ آپ کے لیے ایک ایسا شخص دامن پھیلائے ہوئے جو کیچڑ کا کنول ہے، اور کنول کو کوئی صرف کیچڑ میں کھلنے کی وجہ سے پھول کہنا نہیں چھوڑ دیتا۔ لوگ اس کی خوشبو سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور حسن کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ انسان کو ہر چیز کا متبادل دے دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے۔ آج ایمان علی آپ کی خواہش کر رہا ہے، آپ اسے نہیں ملتی تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے آپ سے بہتر اور بڑھ کر کوئی متبادل پیدا کر دے گا۔ اللہ کو نوازنا آتا ہے، مگر جب کوئی اتنی چاہ کرے تو اس کی محبت کو اس طرح رد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک ایسے شخص کو رد کر رہی ہیں جس کی زندگی میں صرف ایک عورت آئی ہے، اور وہ عورت آپ ہیں۔ وہ آپ کا نام اتنی محبت اور عزت سے لیتا ہے کہ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد کرتے ہیں۔ وہ تھرا گئی، اسے کچھ یاد آیا، اسے لگا وہ زمین کے اندر اتر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی عمل خدا کو بہت پسند آیا، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو اتنا خوش بخت بنا دیا کہ کوئی شخص آپ کے لیے آپ کا دین اختیار کرنے پر تیار ہو گیا۔ اب آپ سوچئے آپ کا ساتھ اس شخص کو اور کتنی ثابت قدمی اور استقامت دے گا۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آنے لگی۔ ہمارے دین کا امتیاز ہی یہ ہے کہ اس میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے، نئے اور پرانے مسلم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیں انصار کی طرح ہونا چاہیے، آنے والوں کو گلے لگانا چاہیے، ان کے عقیدوں اور حسب نسب کو چھانے پھٹکنے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو منہ سے خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا، ہمارے اپنے ایمان میں فرق پڑ جائے گا۔ اس نے اپنی آستینوں سے چہرہ صاف کیا۔ اب مقدر پر یقین رکھتی ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ ایمان علی کے مقدر میں لکھی گئی ہیں۔ آپ کو کوئی اور نہ پہلے ملنا تھا نہ بعد میں ملے گا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے لفظوں سے موم ہوں یا نہ ہو، مگر ایمان علی نے آپ کے لیے کوئی ایسی دعا ضرور کی ہے کہ وہ آپ کو پا لے گا۔ اب اس میں کتنا وقت لگے گا یہ خدا جانتا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ وہ ڈاکٹر خورشید کو نہیں جانتی تھی، مگر شخص کی زبان میں کچھ ایسا ضرور تھا جو دوسروں کو چونکا دیتا تھا، انہیں بے بس کرتا تھا، پھر انہیں قائل کر دیتا تھا۔ وہ قائل نہیں ہوئی تھی مگر بے بس ضرور ہو گئی تھی۔ اس رات اس نے اپنی پوری زندگی کو ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ ہر یاد، ہر تصور جہاں زیب پر آ کر ختم ہو گیا تھا۔ کیا میرے لیے کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ممکن ہے جب میں اپنا ہر خواب کسی دوسرے مرد کے حوالے سے دیکھ چکی ہوں؟ میں نے اپنی پوری زندگی کو ایک دوسرے شخص کے حوالے سے دیکھا ہے۔ ایمان علی کو میں کیا دے پاؤں گی؟ میرے سارے لفظ، سارے حرف، سارے جذبے، سارے احساسات صرف جہاں زیب کے لیے ہیں، کسی دوسرے شخص کے لیے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ڈاکٹر خورشید کہتے ہیں اس نے مجھ سے اتنی محبت کی، میرے لیے اتنی دعائیں کیں کہ خدا نے مجھے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ میں نے بھی تو جہاں زیب سے بہت محبت کی تھی، بہت دعائیں مانگی تھیں، پھر اللہ نے اسے میرے مقدر میں کیوں نہیں لکھا؟ ایمان علی تو مجھے ہر ایک سے مانگتا پھر رہا ہے، میں نے تو جہاں زیب کو صرف اللہ سے مانگا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ جس شخص کو میں نے چاہا وہ مجھے نہیں ملا تو میں اس شخص کو کیوں ملوں جو مجھے چاہتا ہے؟ مگر مجھے شخص سے ایک بار بات کرنی چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے کتنی صداقت ہے اس کے لہجے میں۔ وہ ڈاکٹر خورشید کے گھر اس سے ملنے گئی۔ وہ جتنی تلخی سے اس سے بات کر سکتی تھی اس نے کی، مگر وہ متزلزل نہیں ہوا۔ اس نے ایمان کو اپنی منگنی کے بارے میں بتایا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وہ اب بھی اسی طرح تھا۔ امید کو اس پر غصہ آیا، پھر اسے ایمان پر ترس آیا۔ اس کا دل چاہے وہ اس سے کہے اپنی زندگی میں مجھے شامل مت کرو، اپنی زندگی برباد مت کرو، کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی زندگی میں کوئی جہاں زیب نہ آیا ہو، جو تمہاری محبت کا یقین کرے،
تمہارے جذبوں کی قدر کرے، مگر میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ 1 سال تک اس سے ملے، نہ کوئی رابطہ رکھے اور اسلامی تعلیمات پر کاربند رہے۔ اگر اس نے یہ شرط پوری کر دی تو وہ 1 سال بعد اس سے شادی کر لے گی۔ اس نے سوچا تھا 1 سال تک ایمان علی کی محبت میں کمی ہو جائے گی، اس کی نظروں سے ہٹ جائے گی تو شاید اس کی اس جنون میں بھی کمی ہو جائے۔ شاید وہ ان چیزوں پر غور کرنے لگے جن پر وہ غور کر رہی تھی۔ ایمان علی نے اس کی شرط قبول کر لی تھی۔ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ 365 دن اگر کسی شخص کو دیکھا جائے، نہ اس سے بات کی جائے، نہ اسے کوئی رابطہ رکھا جائے تو محبت کم ہو ہی جاتی ہے۔ میں بھی یہی دعا کروں گی کہ ایمان علی کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے فیصلے کی اطلاع دیتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے جہاں زیب کے الوژن کے ساتھ رہنے کے لیے 1 اور سال مل گیا تھا۔ 1 سال اور گزر جاتا، امی اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش نہ کرتی۔ 1 سال بعد وہ 28 سال کی ہو جاتی۔ تب ایمان کے انکار کی صورت میں امی ایک بار پھر سے اس کے لیے رشتے کی تلاش کرنی پڑتی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ یہ خاصا دشوار ہوتا۔ شاید اس کی شادی نہ ہو سکے، وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اس کی ہر توقع ہی رہی تھی۔ 1 سال کے دوران ہر بار گھر میں ایمان علی کا ذکر آنے پر موضوع بدل دیتی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی اور کسی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ 1 سال کے دوران اسے کبھی اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ اگر کبھی اس کا خیال آتا بھی تو ایک خوف کی طرح۔ 1 سال کے دوران بھی اس کے ذہن پر وہی ایک چہرہ چھایا رہا تھا جو پچھلے بہت سے سالوں اس کے دل و دماغ پر قابض تھا۔ 1 سال کے دوران بھی اس نے اپنے ارد گرد لہراتی پرچھائیوں میں جہاں زیب کو ہی تلاش کیا تھا، وہ اپنے ارد گرد گونجتی آوازوں میں اسی کی آواز ڈھونڈتی تھی۔ 1 سال پورا ہونے کا سب سے زیادہ انتظار امی کو تھا۔ وہ سال ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے ہی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ امید کو یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی دھاگے کے ساتھ معلق تھی۔ وہ چاہتی تھی ایمان علی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی ان سے دوبارہ کوئی رابطہ نہ کرے۔ اس کا خیال تھا وہ رابطہ نہیں کرے گا، کیونکہ پورے 1 سال اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ سال ختم ہونے کے اگلے دن اسے کوریئر سروس کے ذریعے ایک کارڈ ملا تھا۔ کارڈ ہاتھ میں لیتے ہی اس کا سانس رک گیا تھا۔ لفافے کی پشت پر لکھا ہوا ایمان علی کا نام اسے کسی سانپ کے ڈنک کی طرح لگا تھا۔ دم سادے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کارڈ کھول لیا۔ The year is over. ایمان علی remains ایمان علی. What about your promise? سال ختم ہو چکا ہے، ایمان علی اب بھی ایمان علی ہے۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ اس کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ گیا۔ اس کا وعدہ اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹکنے لگا۔ کیا واقعی میں شخص کے مقدر میں ہوں تو پھر جہاں زیب عادل؟ اس نے آنکھیں بند کر لی۔